لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. معزز سامعین، ہمارے درمیان اس وقت حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی مقدر نجفی صاحب تشریف فرمائے. آیت اللہ سیستانی کے وہ قلعہ میں سے بھی ہیں اور مدرسہ معصومین ان کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ہر مومن و مومنہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل کل ہماری گفتگو ایک منزل پر آ کر رکی تھی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. بات چل رہی تھی ایک نور کی. پروردگار اپنے نور کی مثال دے رہا ہے. تیزی سے تکرار کر رہا ہوں تاکہ جو کل موجود نہیں تھے وہ سارے کے سارے ساتھ جڑ جائیں. اللہ نور السماوات والارض. بتا دیا میں نے آپ کو کہ کیسے اللہ زمین اور آسمان کا. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. آپ ریکارڈنگ کو چھوڑ دیجیے، مجلس سنیں. صرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بند کر دیجیے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. معذرت میں ڈسٹرب ہوں گا اور کچھ بھی نہیں. مثل نورہ کمشکاۃ. اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے ایک طاق، ایک مشکات ہے. پھر کیا کہا؟ فیہا مصباح. ایک درود پڑھ دیجیے محمد. شاعر کہتے ہیں کہ میں نے جو لیا قبر کے اندر علی کا نام. علی علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ. اللہ کے نور کی مثال مشکات کی ہے. مشکات میں ایک مصباح ہے، مصباح کے گرد شیشہ، کأنہا کوکب دری، جیسے کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور اسے ایندھن کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ ہے، شجرہ خبیثہ نہیں، شجرہ مبارکہ. قرآن نے شجرہ خبیثہ بھی بیان کی. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا، امام نے کیا فرمایا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ. یہ یہودی اور نصرانیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے. ولا غربیہ. پھر یکاد زیتھا یضیء لو لم تمسسہ النار، اور اس کا جو ایندھن ہے وہ خود بھڑک اٹھے گا اگرچہ کہ اسے کوئی آگ آ کے جلائے گی. یعنی یہ ایسا نور نہیں ہے کہ یہ نور کسی کا محتاج ہو، بلکہ کائنات کی ساری چیزیں اس نور کی محتاج ہیں. پھر کیا کہا؟ نور علی، توجہ کی، نور علی نور. اور امام نے کیا کہا؟ امام رضا نے اس کی تفسیر میں کیا کہا؟ نور علی نور، یعنی امام بعد الامام، ایک امام کے بعد دوسرے امام. جب یہاں تک پہنچے امام رضا تو پھر اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی، نور علی نور، امام بعد الامام. یہاں پر پہنچے تو پھر ایک آیت پڑھی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. توجہ کیجیے گا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. واللہ متم نورہ. تو مولا رضا فرماتے کہ النور فی ھذا الموضع، اس مقام پر نور سے مراد ہے نور ولایت امیر المؤمنین. اب توجہ کیجیے گا، اب امام نے کہا کہ یریدون ان یطفئون ولایت امیر المؤمنین بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. واللہ متم نورہ، اللہ علی کی ولایت کو اکمال تک پہنچائے گا. لہذا ساری کوششیں ہوتی رہی، کبھی زہر دے دیا، کبھی قتل کر دیا، پھر زہر دے دیا، کبھی سر پہ ضربت لگا دی، مگر پروردگار عالم نے نظام کو 12ویں تک پہنچا دیا. توجہ عزیزوں. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ یہ چراغ ہے کہاں؟ چراغ کی کوئی جگہ تو ہوتی ہے نا. پروردگار تو نے اپنے نور کی مثال دی، ایک فانوس ہے، ایک چراغ ہے کہاں؟ فی بیوت، ان گھروں میں. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں میں ہے کہ جہاں پر صبح و شام پروردگار عالم کی تسبیح کی جاتی ہے. توجہ کیجیے گا، جہاں صبح شام پروردگار عالم کی تسبیح کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کے رسول نے تسبیح دی تو فاطمہ زہرا کو دی. اور چھٹے امام نے کہا ہے تسبیح کی اہمیت کم نہیں ہے عزیزوں. یہ جو آپ ادھر ایک صورت بنی ہوئی ہے نا صاحب، فلاں بابا، فلاں یہ، فلاں وہ، تسبیح زہرا ہمارے پاس ہے. توجہ کیجیے گا، کیا ہے چھٹے امام جب تسبیح زہرا کو بیان کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں ذرا سوچو کیا ہے
بہت آسان ہے نا, ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چھٹے امام کہہ رہے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. چھٹے امام جب تسبیح کو بیان کر رہے ہیں, کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دینے والی ذات کائنات کے رسول کی, لینے والی ذات فاطمہ زہرا کی, اور پہلی مرتبہ جو بیٹی اپنے باپ سے مانگنے کے لیے آئی ہو اور جو کائنات کا رسول ہو, سوچو اس نے فاطمہ کو کیا دیا ہوگا. اس تسبیح کی پاور کو دیکھیے. یسبح فیہا بالغدو والآصال, یہاں تک بات پہنچی تھی. تسبیح فاطمہ زہرا یہ ایک کمال ہے, اس کو آپ پڑھیں, بڑی بڑی مشکلیں جو ہے وہ اس کے ذریعے سے حل ہوگی. اب جب بات آئی ہے ایک چھوٹی سی چیز اور سن لیجیے. یہ تو ایک تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں. ایک تسبیح فاطمہ زہرا ہے جو شہزادی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی. پتہ ہے وہ تسبیح کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد وہ تسبیح پڑھے, پروردگار کہتا ہے کہ اگلے جمعے تک اس کے رزق کا ضامن میں ہوں. پریشان ہے نا, رزق کہاں سے ملے گا؟ رزق کہیں اور سے نہیں ملے گا. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ, رزق ملے گا فاطمہ زہرا کے دروازے سے ملے گا. وہ کیا ہے تسبیح جو عصر کے دن پڑھنے کی ہے؟ 70 مرتبہ پڑھنی ہے. اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو اسے حفظ کریں, نہیں یاد کر سکتے اگر آپ اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کریں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یا مفید ہو یا غفور ہو یا ودود ہو, اے فائدہ دینے والے, اے مغفرت کرنے والے, اے محبت کرنے والے. اغنینی بحلالک عن حرامک, پروردگار مجھے جب تیرا حلال اتنا ہے تو میں حرام کا کیوں سوچوں؟ مجھے اتنا حلال دے دے کہ میں حرام سے. اغنینی بحلالک عن حرام وبطاعتک عن معصیتک, پروردگار تیری ایسی اطاعت دے دے کہ میں گناہ کے بارے میں سوچوں بھی نہیں. وبفضلک عن من سواک, اور پروردگار جب تیرے فضل میں اتنا ہے تو میں کسی اور دروازے پر مانگنے کیوں جاؤں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اس تسبیح کو پڑھیں آپ نماز عصر, جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ. روایت کے اندر ہے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے رزق کا ضامن خود خدا ہے. شہزادی پڑھا کرتی تھی یہ تسبیح. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل ادھر ادھر مت جائیں عزیزوں. آپ ہمارے بزرگ علماء کی سیرت دیکھیں, کہتے تھے کوئی ایسی پریشانی ہے ہی نہیں کہ جس کا حل مشکل کشا کے در پر نہ ہو. یہ سب صرف جو ہے وہ آپ کو بٹورنے کے, آپ سے پیسہ نکالنے کے دھندے ہیں. آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے, اولاد نہیں مل رہی, چلے جائیے علی اصغر کے جھولے پر, توجہ, چلے جائیے شہزادے کے جھولے پر, اولاد ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. پھر اس کے بعد آیت کیا ہے؟ رجال, توجہ کیجئے گا, اب آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال ویسے کہتے ہیں لغت کے اندر مرد کو, رجل کہتے ہیں مرد کو, رجال اس کی جمع ہے مردوں. ابھی آپ سے زیادہ اس لفظ کا معنی کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ یہ فضیلت میں اور آپ سنتے رہتے ہیں. انی لأعطین رأیتا غدا رجلا کرارا غیر فرار, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. عجیب ہے یہ بھی, دیکھیے توجہ کیجیے گا. صفات کیسی بیانی ہے؟ حسن اتفاق مگر ہے. لأعطین کتنی 5 صفتیں بیان کی تھی کائنات کے رسول نے. لأعطین رأیتا غدا, میں کل علم اسے دوں گا. اب میرے ساتھ گننا. رجلا مرد ہوگا, قرارا ڈٹ کے حملہ کرنے والا ہوگا, غیر فرار بھاگنے والا, یحبہ اللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں گے. یحب اللہ ورسولہ. توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا علم کے اوپر پنجہ کیوں ہے؟ اب یہ اپنے اپنے
نصیب کی بات ہے، جسے محبت ہے وہ اٹھا لیتا ہے، جسے بغض ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس گھر میں غازی عباس نامدار کا علم لگا ہو اسے جھک جھک کر سلام کرتا ہوں۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین۔ تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اب یہاں پر جو رجال لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ مردوں کے معنی میں نہیں ہوا ہے۔ رجال کہتے ہیں ٹھوس چیز کو، صلابت، مضبوط چیز کو، استقامت کو۔ تو یہاں جب گھر کی تعریف ہو رہی ہے کہ فی بیوتن، وہ گھر کیسا ہے، اب اس کے اندر رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے گھر کی بات ہوئی، اب گھر میں رہنے والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ رجال، ایسے استقامت پسند لوگ ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزوں، بڑی بڑی فضیلت ہے۔ ایسے استقامت پسند لوگ ہیں کہ کوئی خرید و فروخت اور کوئی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے ہٹا نہیں سکتی۔ پوری توجہ کریں، پھر سنیں، کوئی تجارت، کوئی بیع کہتے خرید و فروخت کو، کوئی بیع، کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے ہٹا، بس وہی لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے نہ ہٹا سکے۔ خدا جب نفس خریدنے کے لیے آتا ہے تو انہی کا نفس خرید کر لے کر جاتا ہے۔ خدا خود آتا ہے، ان کا نفس خرید کر لے کے جاتا ہے، انہیں نہیں ہٹا سکتی کوئی بیع، کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے ہٹا۔ لا تلہیہم، تلہی نکلا ہے لہو سے، تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انہیں کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اب توجہ کیجئے، یہاں پر آپ نے یہ جملہ سنا، سورہ مبارکہ جمعہ، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں جائیں، جو لوگ جمعہ نماز میں جاتے ہیں آپ لطف لیں گے جب یہ آیت سنیں گے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا، جب تمہیں جمعے کے دن ندا دی جائے نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ اس کے بعد پروردگار رسول خدا سے مخاطب ہو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اذا رأوا تجارتا او لہوا فضوا الیہا وترکوک قائما، اے حبیب یہ تیرے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی حالت ایسی ہے، جب یہ کوئی کھیل تماشا یا کوئی تجارت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، فضوا الیہا، یہ اس تجارت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وترکوک قائما، اے حبیب تجھے نماز میں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ توجہ کی عزیزوں، یہ محمد کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، جو نماز میں محمد کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ میدان میں محمد کی کیا حفاظت کریں گے؟ ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے دلوں میں ایک خوف ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن پروردگار آنکھوں کو اور دلوں کو پھیر دے گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، توجہ، پوری توجہ کریں۔ یہ گھر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آگے یہ گھر کیا ہے؟ اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے
اس گھر کے اندر اللہ کے نور کا چراغ، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو تسبیح کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے کسی چیز کی عوض پیچھے ہٹنے کو تیار. یہ گھر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ صحیح ہے. اس کے بعد پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ نماز قائم کر رہے ہیں، یہ نماز قائم و ایتاء الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا کر رہے. یخافون یوما تتقلب فیہ الابصار، اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دلوں کو اور آنکھوں کو، یہ نماز قائم کر رہے، یہ زکوٰۃ دے رہے. پوری توجہ کیجیے گا. یہ ایک گھر سمجھ میں آ گیا. اب میں ایک اور گھر سمجھاؤں آپ کو. پروردگار عالم نے ایک اور گھر سمجھایا ہے قرآن میں. وہ گھر کس کا ہے؟ اب یہ آپ دیکھیے گا جا کر، کچھ کام آپ خود بھی کیجیے گا. میں آیتیں پڑھتا ہوں، اگر آپ پہنچ جائیں تو اچھی بات ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کچھ عورتیں ہیں جس سے خدا مخاطب ہو رہا ہے اور ان کی کائنات کے رسول سے کوئی نسبت ہے. اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. تو وہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے پھر سے توجہ کیجئے، دونوں کا فرق دیکھیے گا، دونوں کا فرق دیکھیے. یہ گھر کون سا ہے؟ جہاں پر تسبیح اور ذکر، ساتھ بولیے تھوڑا سا، جہاں تسبیح اور ذکر، جہاں نماز قائم، جہاں زکوٰۃ دی، جہاں خوف خدا، یہاں سے اللہ کا نور نکل رہا ہے، یہ وہ گھر ہے. ایک گھر وہ ہے جہاں پروردگار کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور دیکھو جیسے جاہلیت میں بناؤ سنگار کر کے باہر آتی تھی نا، اب ایسے باہر مت آنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور دیکھو جب گھر میں بیٹھی ہو تو فارغ مت بیٹھنا، ادھر ادھر کی غیبتیں مت کرنا. عزیزوں میں کاش آپ تک پہنچا سکتا ہے یہ بات کس کی ہو رہی ہے. اگر آپ پہنچ گئے تو میرا ساتھ دیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور دیکھو گھروں میں بیٹھو نا تو ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا، کسی محمد کی زوجہ کو بھڑکانا مت. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھر میں بیٹھو تو نماز پڑھنا. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، گھر میں بیٹھو تو زکوٰۃ دینا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرنا. وَرَسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرنا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں ہے، وہاں کیا ہے؟ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ یہ کرنا وہ کرنا، گھر میں بیٹھنا، گھر سے باہر مت نکلنا. توجہ کی، قرآن کی آیت ہے، میں اپنے گھر سے بنا کر نہیں لایا. اقمنا الصلاۃ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اب کوئی تو ہو جو سوال کرے، ارے صاحبہ آپ کو تو خدا نے کہا تھا کرنا فی بیوتکن، گھر میں بیٹھی رہنا، یہ آپ اونٹ پر بیٹھ کے علی کے مقابلے میں کیوں؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ کیا آپ نے؟ کرنا فی بیوتکن، بیٹھی رہو اپنے گھروں میں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اس طرح کا بناؤ سنگار مت کرو. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کس مرحلے کی بات ہے؟ یہ دو گھر ہیں. رجال، وہاں پر کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم، یہ ہٹتے نہیں ہے پیچھے کسی چیز میں. وہ گھر سمجھ میں آیا؟ اب آپ خود فیصلہ کیجئے. یہ وہ گھر ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ ہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کرنا وہ کرنا. اب جب آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
یطہرکم تطہیرا، پروردگار کا ارادہ یہ ہے تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. تو جہاں نجاستیں ہو وہاں پر یہ آیت جائے گی، یا جہاں نماز اور روزے ہو وہاں یہ آیت جائے گی. جیو جیو جیو. توجہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک منزل پر آپ کو لے آیا. یہ وہ ہیں جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ہٹاتی. محمد کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ ہیں اذا رأوا تجارتاً، ایسا نہ ہو کہیں اچھا مال نکل نہ جائے. توجہ کی تھی. میں نہیں جا سکتا، مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، ممبر کی مجبوری ہے، ایک حد تک ممبر جا سکتا ہے. اور دوسری طرف میں نے وہ بھی بیان کر دیا، بات آ گئی نا. میں نے ایک اور گھر بھی بتا کرنا فی بیوتکن، بیٹھے رہو. تو اب 3 کیٹیگری ہو گئی، ایک وہ خواتین، ایک وہ پیچھے نماز پڑھنے والے، اور ایک اہل بیت. پروردگار عالم نے اپنے نور کو کہاں اتارا؟ اہل بیت کی. توجہ کی. اور اسی دروازے سے جڑے ہوئے ہم لوگ، اسی دروازے سے جڑے. اور پھر اس کے بعد اب آیت آگے بڑھی. یہ بھی ایک لطیف انداز ہے پروردگار. سوال یاد ہے آپ کو جو میرے 2 مجلس سے ایک سوال چل رہا ہے؟ سوال کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ سب بھول گئے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق آپ لوگوں نے یاد ہی نہیں کیا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد والے محمد. بات چل رہی تھی، میں نے جب عقیدہ بدا پر بات کی تھی تو میں نے کہا تھا اللہ اور اہل بیت کے علم میں فرق کیا ہے. میں نے کہا ایک فرق بدا ہے، پھر میں نے اس کو مٹایا، پھر مجلس آگے بڑھی، آج مجلس یہاں تک پہنچی. اب آپ سنیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت ہٹا نہیں سکتے. صحیح ہے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کر رہے ہیں. زکوٰۃ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہے. اب کس انداز سے زکوٰۃ دی ہے کہ پورا سورہ دہر اترا ہے. توجہ ہے نا. اقام الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں پھیر دی جائیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں نماز قائم کرتے ہیں؟ کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ سوال ہے نا. دیکھیے آپ خدا فرما رہے ہیں آگے والی آیت ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. یہ اس لیے نماز قائم کر رہے ہیں، یہ اس لیے ڈر رہے ہیں تاکہ پروردگار عالم انہیں ان کے عمل کی اچھی جزا دے. کیا کہہ رہے پروردگار؟ انہیں ان کے عمل کی اچھی جزا دے. یہ اس لیے کر رہے ہیں. احسن ما عملوا، جتنا انہوں نے کیا اس سے اچھی جزا خدا ان کو. اور پھر پتہ آیت کا اختتام کیا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پروردگار جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا. توجہ کیجیے گا، پروردگار جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا. پھر سنیں، پروردگار جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا. بات یہ ہو رہی تھی نا کہ ان کا علم کیا ہے، ان کے علم میں فرق کیا ہے. اس کے علم کے ساتھ جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب یہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ان سے کوئی جا کے پوچھے آپ نے نماز پڑھی کیا اس کے عوض پیسہ چاہیے؟ انہوں نے کہا پیسہ نہیں چاہیے. جب انہوں نے زکوٰۃ دی، ان سے کسی نے جا کے پوچھے کیا آپ کو زکوٰۃ کے
عوض خدا کا مال چاہیے؟ کا مال نہیں چاہیے. کائنات کے رسول نے فرمایا ہم ایک چیز کی میراث رکھتے ہیں، اگر خدا اپنے علم کے سمندر کو پھیلائے گا تو ہمارے ذریعے سے پھیلائے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب خدا خود کہہ دے میں نے بغیر حساب کے عطا کیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے آل محمد کے علم کا حساب لگانے بیٹھے. اللہ صلی علی محمد. کون حساب لگائے گا؟ کون حساب لگائے گا علی کے علم کا؟ سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو کتاب سوچنے دو. بھائی علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. یا رسول اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر. پروردگار بغیر حساب کے ادا کرتے ہیں. میں اور آپ کیا حساب لگائیں؟ جھوٹ کا رنگ کب سچ پہ چڑھا دیتے ہیں، حق کا فرمان زمانے کو سنا دیتے ہیں. ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا. خدا تو خود حشر کے دن دوزخ میں پھینکے گا، میں نام لے کے یہی پہ تمہیں جلاؤں گا. آگے بڑھنے دیجیے. رجال لا تلہیہم، دیکھیں انہیں نہ تجارت، انہیں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے. جس کی خرید و فروخت یا نہ ہو اس کی خرید و فروخت وہاں ہوتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سمجھے اب عزیزوں، بندوں میں ایک ایسا ہے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پروردگار کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. انہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز ہٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کبھی کوئی چیز بیچیں گے تو اس کے عوض میں اللہ والی کوئی چیز ہوگی. تو اب پروردگار فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچا تو مرضی خدا کو خریدا. اب جس کے پاس مرضی خدا ہو، توجہ کیجیے گا، اب جس کے پاس مرضی خدا ہو، ادھر بے حساب علم ہو، اس کی ولایت کی طاقت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی اس کی ولایت؟ اب سنیں حدیث عزیزو، میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا. ولایت تکوینی، قدرت آل محمد، اس کی ولایت کی کیا طاقت ہوگی؟ اس کا میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں آپ کی خدمت میں ابھی آج پہلے مرحلے کے اوپر بہت نیچے سطح پہ بات کر رہا ہوں. کل اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز سے مناظر دکھائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج ایک برج بنا رہا ہوں، ایک پل بنا رہا ہوں، مگر یہ آیت ہے آپ کے ذہن میں. آیت اللہ سید علی قاضی، اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہو، آیت اللہ بہجت کا نام آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا.
ان کے استاد ہیں سید علی قاضی، عارف، پروردگار عالم کو کہ ذکر کے لیے اپنی روح فنا کرنے والا شخص ہے۔ علماء انتہائی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے، سنیں اس کو۔ ان کے ایک شاگرد ہیں آیت اللہ خوانصاری، میں نے ان کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم استاد کے ساتھ مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مسجد کوفہ میں ہم نماز پڑھ کر دعا پڑھ کر وہاں سے جب باہر نکلے، اب مسجد کوفہ آج کی طرح کی مسجد کوفہ نہیں ہے، یعنی ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 60 سے 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 60 سال 70 سال پہلے مسجد کوفہ کا عالم ہے۔ تاکہ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو رات کا وقت تھا، ایک اژدہا سامنے آ گیا۔ سید علی قاضی نے اس اژدہے کو دیکھا اور کہا کہ مت، مر جا۔ کیا کہا؟ اسی مت کے وزن پہ ہے کن، ہو جا۔ کہا مر جا۔ کہا وہ سانپ اسی وقت گرا اور ہم سب کے سب طلاب آگے چلے گئے۔ ہم سب آگے بڑھ گئے۔ جب ہم سب آگے بڑھ گئے تو ایک شاگرد تھا، اس کے دل میں شک تھا۔ اس نے کہا اتنی طاقت ہے بھی یا نہیں ہے؟ وہ واپس پلٹا، کہا جا کر دیکھوں کہ واقعی مر گیا ہے یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب وہ گیا اس نے جا کے دیکھا، لکڑی لی، سانپ کو ہلایا، دیکھا واقعی مر گیا۔ آ گیا، پھر طلاب کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ سید علی قاضی نے کہا جب ہم نے کہہ دیا تھا نا مر جا تو مر گیا، تمہیں جا کے پھر سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ اس مسجد کوفہ میں کہ جس کے ممبر پر علی کھڑے ہو کے سرونی کہتے تھے، اس میں عبادت کرنے والا ایک شخص ہے۔ یہ اس کے مت کہنے کی طاقت ہے کہ سانپ مر جائے۔ اب اگر علی کہیں پر کن کہہ دے یا مردے کو ٹھوکا مارے اور وہ زندہ ہو جائے، اللہ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عبدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث قدسی ہے، قال اللہ، رسول اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ عبدی اطیعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ میرے اور آپ کے لیے اب علی کی ولایت کا اندازہ کیجئے گا کیا ہوگا۔ عبدی اطیعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ اجعلک مثلی، میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں گا۔ اطاعت الہی کی جو قوت ہے، میری اطاعت کر میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں گا۔ پروردگار کیا مطلب تو مجھے مجھ جیسا، اپنے جیسا بنا دے گا؟ انا اقول لشیء کن فیکون، میں جب کسی کام کو ارادے کا انجام دینے کے لیے ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَأَنْتَ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ، میں تجھے ایسا بنا دوں گا تو کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سید علی قاضی نے اگر یہ کام کیا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ورنہ ہمارے علماء ایسے واقعات ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں تہران میں بیٹھا ہوا تھا، سید آئے میرے دروازے کے اوپر، کہا کم کی زیارت کرنے کا دل ہو رہا ہے؟ کہا کسے دل نہیں ہوگا؟ کہا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کی، کہا کھولو، تو میں نے دیکھا معصوم کم کا روضہ میرے سامنے۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی پیش کر دی ہے، عبدی اطیعنی، میرے بندے میری اطاعت، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا وہ چیز، تو کسی چیز کے لیے کہے گا ہو جا وہ چیز
پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے. توجہ کیجئے، یہ میری اور آپ کی اطاعت ہے، یہ میری اور آپ کی عبادت ہے کہ جب میری اور آپ کی عبادت اگر صحیح منزل پر آ جائے، میں جملہ بدل کے کہوں، اگر ولایت علی کی چاشنی کے ساتھ سمٹ جائے تو میری اور آپ کی طاقت یہ، میں کہوں ہو جا تو ہو جائے گی. اب آپ ذرا سوچئے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، وہ اگر خالق کے سجدے میں گر جائے تو خدا ہی نہ خریدے تو اور کیا ہو. اللہ یا رسول اللہ علی اللہ. یہ کون ہے؟ یہ اس ولایت کے سلسلے سے 1400 سال بعد آنے والے ایک عالم دین ہے جس نے ان کی ولایت کو سمیٹا. علی کی ولایت، 2 حدیثیں پڑھوں گا، دیکھنا ایک قبول کریں گے ایک قبول نہیں کریں گے. ابھی دیکھیے گا. ایک حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ہی لہجہ ہے، دیکھیے گا. الحسد یأکل الجسد، حسد جسم کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو، ہے نا. اسی لہجے میں ایک اور حدیث ہے، حب علی یأکل الذنوب، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علی کی محبت گناہوں کو، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ حدیث کیا ہے؟ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو جو چھٹے امام نے ابن مارد سے کہا نا، یبن مارد لا تأکل النار قدما غبرت فی زیارت امیر المؤمنین، اے مارد کے بیٹے، آگ ان قدموں کو جلا ہی نہیں سکتی کہ جو علی کی زیارت کرتے ہوئے غبار آلود ہوئے ہو. علی کی زیارت پہ گئے نا، اگر قدموں پر مٹی لگی، چھٹے امام صادق امام کہہ رہے ہیں لا تأکل النار قدما. کائنات کے رسول کیا کہہ رہے؟ حب علی یأکل الذنوب، علی کی محبت کیا کھا جائے گی؟ گناہوں کو کھا جائے گی. چھٹے امام اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہو گناہوں سے پاک ہو جاؤ، علی کی قبر پر جاؤ. قدموں پر جو مٹی لگے گی نا، اس مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہارے قدموں کو نہیں کھا سکتی. اس کے بعد کیا کہا؟ حدیث دیکھیں کتنی قیمتی حدیث ہوگی. اس کے بعد کیا کہا؟ یبن مارد اکتب ھذا الحدیث بماء الذھب، اے مارد کے بیٹے، اتنی قیمتی چیز دے رہا ہوں، اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھو. یہ ہے علی کی محبت. یہ اگر اتر جائے، دلوں میں اتر جائے، حب علی یأکل الذنوب، علی کی محبت گناہوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے مجھ سے کہ مولانا گناہوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، استغفر اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مگر ہم میں سے کوئی معصوم ہو جاتے ہیں گناہ، مگر کیا ہے، جان بوجھ کر نہ کرے انسان. یہ جو آپ آئے نا فرش ادائے امام حسین پر علی ابن ابی طالب کے فضائل سننے، پروردگار عالم سے دعا کرے خدایا تجھے اس علی کا واسطہ جو معصوم ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہ جا کر نہج البلاغہ کا مزاج علی ابن ابی طالب دیکھیں، ایک جگہ پر فرما رہے ہیں الفقی کل الفقی، فقی وہ ہے، فقی وہ ہے، فقی، فقی یعنی فقہ کی فہم رکھنے والا. الفقی کل الفقی من لم یئس الناس برحمت اللہ،
فقیہ وہ ہے، مزاج دین کو سمجھنے والا وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس. یہ جو علی کی محبت کی حدیثیں ہیں نا کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی مایوسی دور ہو جاتی ہے. پروردگار گناہ ہو گیا ہے مگر مجھے پتا ہے بخشوانا کہاں سے ہے. اگر نہ ہو، بنی اسرائیل کے پاس یہ نعمت نہیں تھی، بنی اسرائیل کے پاس یہ نعمت نہیں تھی. پھر کبھی کسی مقام پر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو توجہ کیجئے، اطیعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر. اجعلک مثلی، میں تجھے کیا بنا دوں گا؟ مجھ جیسا بنا دوں گا. یعنی میں اور آپ، یعنی میری زبان جب کہے گی ہو جا تو وہ چیز، اگر میں اطاعت کی اس منزل پر پہنچ جاؤں تو میری اور آپ کی زبان تو لسان اللہ ہو جائے. اگر علی کی زبان لسان اللہ ہو، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، عین اللہ. توجہ کیجیے، علی ابن ابی طالب کی ہستی. سنیے ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اہل بیت نہیں، ابھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی منزل ہے. جابر جعفی، پانچویں امام، چھٹے امام کے شاگردوں میں سے. جابر جعفی کے پاس لوگ آئے چندہ مانگنے کے لیے، مسجد کا چندہ. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا مسجد کا چندہ دیں، ضرور دیں ضرور دیں. مسجد، محفل، اذا خانے کے نام پر جو چندہ لینے کے لیے آئے کچھ نہ کچھ، کیونکہ پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ زمین پر اس کے گھروں کو آباد کیا جائے. مگر یہ دیکھ لیجیے کہ مسجد بغض علی میں تعمیر نہ ہو، مسجد بغض علی میں تعمیر نہ ہو. ضرور دی. جابر جعفی کے پاس ایک شخص آیا، کہا مسجد کا چندہ دے دو. جابر نے کہا کہ میں اس مسجد کے لیے چندہ نہیں دوں گا کہ جس کی دیوار کے نیچے گر کر ایک مومن مر جائے گا. لوگوں نے کہا جابر چندہ نہیں دینا ہے تو مت دو، یہ ہمارے اوپر تہمت کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کہہ کے چلے گئے. توجہ کیجیے، یہ جابر کی زبان سے نکلی ہوئی خبر ہے. بدا کے اوپر میں نے آپ سے بات کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اہل بیت نے یہ جو کہہ دیا، یہ جابر کی زبان کی نکلی ہوئی خبر ہے. یہ ابھی جعفر صادق کی خبر نہیں ہے، یہ اس کے ایک شاگرد کی خبر ہے. لوگوں نے کہا جابر چندہ نہیں دینا مت دو، یہ کیا کام کر لو؟ جابر نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ مسجد بنا لو. کچھ چندہ اکٹھا ہوا، انہوں نے مسجد کا کام شروع کیا. معمار مسجد بنا رہا تھا، دیوار کھڑی کر رہا تھا، ایک مومن وہاں سے گزر رہا تھا، دیوار گر گئی، بندہ نیچے دب کے مر گیا. اب سمجھ میں آیا جابر نے کیا کہا تھا. توجہ کیا آپ نے؟ یہی جابر جعفی ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات سنیں. یہ اہل بیت کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، انہیں اہل بیت نے کیا بنایا؟ یہی جابر جعفی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جابر جعفی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک بھیڑ تھی اور وہ بھیڑ جو ہے وہ چیخ رہی تھی. جابر نے مجھ سے کہا کہ پتہ ہے یہ بھیڑ کیوں چیخ رہی ہے؟ میں نے کہا جابر کیا تم جانوروں کی زبان جانتے ہو؟ کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ کیوں چیخ رہی ہے. کہا یہ بھیڑ جو ہے وہ چیخ کے اپنے بچے کو آواز دے رہی ہے، اور یہ آواز دے رہی ہے کہ وہاں سے ادھر آ جاؤ. گزشتہ سال ایک بھیڑیا وہاں پر آیا تھا جو تمہاری جو ایک بھیڑ کو کھا کر لے گیا تھا. یہ آواز دے رہی. یہ شخص پریشان ہو گیا، کہا یہ جابر مذاق کر رہے ہیں، آج مذاق کے موڈ میں. جابر نے کہا مذاق نہیں کر رہا. کہتا ہے اچھا میں اختبار کرتا ہوں کہ واقعاً ایسا ہوا تھا. کہا میں اس چرواہے کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ جو بھیڑ کا بچہ ہے کیا یہ بیچو گے؟ اس نے پوری کہانی سنانا شروع کر دی. کہا نہیں میں اس کو نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ جس بھیڑ کا بچہ ہے وہ کثرت کے ساتھ اولاد دیتی ہے، اور گزشتہ سال اس کے ایک بچے کو بھیڑیا لے گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اور اب جو ہے وہ اس نے اس سال پھر سے بچہ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا دودھ بحال ہے. اب میں تمہیں جو ہے وہ یہ بھیڑ نہیں دے سکتا.
جابر کہتے ہیں محمد باقر اور جعفر صادق سے علم لیا ہے. یہ جابر ہے, جو کیا جابر ہے. تو انشاءاللہ اب کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی. رجال لا تلہیہم. اور اب اہل بیت نے جو قدرت آل محمد ہے اس کے واقعات انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ کس انداز کی قدرت دکھائی. مگر جو آج تک کی گفتگو کا خلاصہ وہ آپ کے ذہن میں رہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی کھیل, کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے دور. میں کہوں گا اس گھر کا تو بچہ ایسا ہے جو کھلونے سے نہیں کھیل رہا. اس گھر کا تو علی اصغر ایسا ہے اجرکم اللہ صاحب مائیں جو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, رباب کی غربت جب سب شہید ہو گئے, اقربا, انصار, اصحاب سب چلے گئے, حسین نے ایک صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو مدد کرے, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یضب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی مدد کرے. حسین خیمے سے دور کھڑے ہو کر یہ صدائیں دے رہے تھے, خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. علی مقام پلٹنے کے بعد کہا ہے زینب و ام کلثوم و سکینہ و رباب, ابھی حسین زندہ ہے, گریہ کیوں کر رہی ہو؟ میں کہوں گا مولا آپ سے گریے کی آواز برداشت نہیں ہوئی. مولا اگر آپ وہ منظر دیکھتے ہیں جب آپ کی بیٹی سکینہ کمار سے کر اجرکم اللہ صاحب, مولا گریے کی آواز برداشت نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی, کہا بھیا سید سجاد نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا لیا ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں میرا بابا نصرت کے لیے آواز دے رہا ہے. مولا حسین گئے سید سجاد کے پاس بیٹھے, کہا سجاد یہ امامت کی امانتیں ہیں تو میں سونپ رہا ہوں. سید سجاد نے سوال کیا اینا امی عباس, بابا یہ تو بتائیے چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا قد قتل. کہا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ قد قتل قتلو. بابا آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. سجاد بس اتنا سنو, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. سجاد کو تسلی دی گئی ام رباب کے پاس. ام رباب کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا آقا جب سے آپ نے ندا دی ہے حل من ناصر ینصرنا, اصغر تڑپ رہا ہے. کہا اچھا لاؤ دو میں بچے کو پانی پلا لاتا ہوں. راوی کہتا ہے جب حسین علی اصغر کو لے کر نکلے ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین قرآن لا رہے ہیں. لے کر آئے میدان میں, اور میدان میں لانے کے بعد ایک مرتبہ تپتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو رکھا. کہ تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا؟ خود آؤ اور علی اصغر کو پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہیں آیا ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور عزیزہ میری طرف دیکھنا, اس انداز سے اٹھایا. اصغر کا چہرہ دشمن کی فوج کی طرف تھا. اصغر سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیر رہے تھے. فوج اشکیہ میں کوہرام بپا ہوا. عمر سعد نے کہا حرملہ
اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اور مولا نے ایک مرتبہ 6 شعبہ تیر جوڑا، اصغر کا نشانہ لیا، تیر ہاتھ سے گر گیا۔ عمر صاحب نے کہا ارے حرملہ تو بہت بہادر ہے، یہ تیر ہاتھ میں سنبھلتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ایک بیوی ہے تیرے خیمہ سے پردہ ہٹاتی ہے۔ اجرکم علی الزہراء۔ عزیزو 6 شعبہ تیر، 6 شعبہ تیر، جو کوئی سرکش جانور ہوتا ہے نا اسے شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے علی اصغر۔ اجرکم علی الزہراء۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے 6 شعبہ تیر جوڑا اور ادھر تیر کا چلنا تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ فَصُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، ایک کان سے دوسرے کان تک۔ حسین نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو آسمان کی جانب پھینک دے۔ آسمان نے کہا قیامت تک بارش نہیں ہوگی، کل زمین کی جانب پھینک دے، کل قیامت تک اجناس نہیں ہوگی۔ اب حسین کیا کرے؟ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو علی اصغر کے خون سے خضاب کیا۔ بچے کو لے کر ایک مرتبہ جاتے ہیں ماں کے پاس، جب خیمے پر پہنچے نا 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ جب ماں آئی علی اصغر کو ماں کے ہاتھوں پر رکھا، ماں نے ایک جملہ کہا اب مثلو کا ینہر، اصغر کیا تجھ جیسا بچہ نہر کیا جاتا ہے؟ عزیزو تھوڑا سا ساتھ دینا، آخری جملہ پڑھا۔ ایک جملہ سنو، ایک جملہ سنو عزیزو، جب ماں کی غذا کم ہو جائے نا، سنو تھام کے سنو، جب ماں کی غذا کم ہو جائے نا تو دودھ خشک ہو جاتا ہے، مگر جب غذا بحال ہو تو دودھ پھر سے جاری ہوتا ہے۔ عاشور کے دن تو رباب کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر جب 11 محرم کو غذا ملی اور رباب کا دودھ بحال ہوا، اور میرے لیے اصغر بس آخری جملہ گر گیا کیا منزل تمام۔ یہ بڑی بے قسمہ کربلا میں علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، اور یہ ماں جب کبھی دیکھتی تھی نا کوفے میں کوئی سکینہ کو تماچا مارتا تھا، حسرت کے ساتھ زینب کو دیکھتی تھی، جب مدینے پہنچی تھی نا تو کہا میری تو بچی بھی چلی گئی، میرا تو بچہ بھی چلا۔ بس عزیزو آخری منزل پڑھ رہا ہوں، میں نے مسائل تمام کیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جو بے اولاد ہے خدا اولاد عطا کرے۔ بس عزیزو آخری جملہ، اور جب 11 محرم کو پانی آیا، زینب نے سکینہ کے ہاتھوں میں گوزا دیا، کہا سکینہ یہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کربلا کا رخ کیا، زینب نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ ابو بھی اماں، میرا بھیا علی اصغر، یہ جھولا علی اصغر کا آ گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد
بالحسین ماتم علی اصغر